بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے، جس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کے مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کی تعداد کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر انسان اور ہر جاندار کا نام تحریر ہے۔ جب انسان کی موت کے 40 دن رہ جاتے ہیں تو حضرت عزرائیل کے سامنے اس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ آسمان کے سارے فرشتے اسے مردہ کہنے لگتے ہیں، اور موت سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب اس کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت تک بندہ بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ فرشتہ کہتا ہے، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ملک الموت کی بات سن کر وہ شخص اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت فرماتا ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد، تیرے ماں باپ کی روح قبض کی، اور آج وہ وقت آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں جو تجھ سے زیادہ مالدار تھے۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین پر تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں پوری روئے زمین میں تیری سانس کو تلاش کیا، مگر ایک بھی سانس کو نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام جگہ تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، مرنے والوں کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت اللہ کے حکم سے اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص اللہ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔